الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات طیبات جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیات طیبات ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، یہ تمہارے متقی بننے کے لیے ہے، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو. ایام معدودات، یہ چند گنتی ہی کے تو دن ہیں. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ رمضان میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور روزہ رکھنے کی اسے استطاعت نہ ہو، کمزوری لاحق ہو گئی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو قرآن عزیز نے کہا فعدۃ من ایام اخر، جتنے دن اس کی بیماری میں گزرے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکا، یا جتنے دن سفر میں گزرے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکا، اتنے دن بعد میں جس وقت بھی پورے سال میں کسی دور میں بھی اسے میسر آئے تو روزے رکھ لے. یہ مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا جسے میں نے آج تلاوت کیا. رمضان المبارک اللہ عز و جل کا
گرامی قدر مہمان ہے۔ کیوں آتا ہے اس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے کیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی تھی کہ یہ مسلمانوں کے گناہوں کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے 4 نام بھی بتائے تھے۔ شہر رمضان کہتے ہیں رمضان کا مہینہ، شہر صبر بھی کہتے ہیں، اس کا نام شہر مواسات بھی ہے، نیکی کا مہینہ، اور اس کا ایک نام شہر الرزق بھی ہے کہ رب تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس میں رزق کی کشائش اور وسعت فرما دیتا ہے۔ رمضان کا لغوی معنی گرم کرنا، بھٹی کے بھی آتے ہیں جسے فرنس کہتے ہیں۔ جیسے لوہے کو ڈالیں تو زنگ سے صاف کر دیتی ہے، اچھے لوہے کا پرزہ بنا دیتی ہے، ایسے ہی گناہ گار کے یہ ماہ مکرم گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اسے جلا دیتا ہے اور نیکوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ رمز کا ایک معنی موسم بہار کی پہلی بارش، یہ بھی لغت نے اس کا معنی بیان کیا ہے۔ جس طرح سے موسم خزاں میں درخت دھول سے اٹ جاتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے تو سبزے میں نکھار آتا ہے، درختوں پہ شادابی آتی ہے، اسی طرح سے رمضان آتا ہے تو انسان کے گناہوں کو دھو کر اسے گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ شاہ رزق اس لیے کہا گیا، رب تعالیٰ اس میں بندہ مومن کے رزق میں کشائش اور وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں عملاً بھی شہر صبر اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی بھوک بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے، پیاس بھی ہوتی ہے، اشیاء خورد و نوش سامنے رکھی ہوتی ہیں، لیکن مجال ہے اس کا ہاتھ آگے بڑھے۔ جب تک افطاری کا وقت نہیں ہو جاتا، سورج غروب نہیں ہو جاتا، تب تک وہ اپنے ہاتھ کو روکتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون بغیر حساب، بندہ مومن صبر کرتا ہے تو ہم اس کو اس کے صبر کے عوض میں ایسا ثواب عطا کریں گے جو حساب میں نہ آنے والا ہو۔ مواسات اس لیے اسے کہا گیا بھلائی کا مہینہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دے، دودھ کے گھونٹ سے نہ ہو سکے کھجور سے کروا دے، یہ بھی نہ ہو سکے پانی کے گھونٹ سے کروا دے، تو رب تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا کر دیتا ہے جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو عطا کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ اور اگر کوئی نفل ادا کرتا ہے تو ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض فریضے کی ادائیگی کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے، ایسے جیسے اس نے 70 فریضے ادا کیے۔ کسی ایک اور پہلو سے بھی دیکھیں، سخی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سخی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس جائیں تو وہ عطا کرتا ہے،
اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو گھر آ کے عطا کرتا ہے۔ کنواں بھی سخی ہے مگر وہاں جائیں تو ملتا ہے، اور دریا بھی سخی ہے کہ وہ آ کے تمہیں دیتا ہے۔ بیت اللہ بھی سخی ہے کہ وہاں بھی گناہ مٹتے ہیں مگر جائیں تو مٹتے ہیں، اور رمضان وہ سخی ہے جو آ کے دیتا ہے کہ عبادت کر لو تو تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور رب کریم نے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ من شہیدہ منکم الشہر فلیصم، جس آدمی کے جیتے جی رمضان آ جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ اب یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ندا کسے دی جا رہی ہے؟ مخاطب کون ہے؟ ندا دینے والا، آواز دینے والا کون ہے؟ آواز دینے والا رب کریم ہے، اور کس کو دی جا رہی ہے؟ بندہ مومن کو۔ اور حبیب کی آواز محبوب کو ملے، محبوب کی آواز حبیب کو ملے، اس پہ کیا کیف طاری ہوگا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ بندہ مومن رب کی رضا کا طلبگار ہو رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو راضی ہو جا، اور رب کریم خود پھر بندہ مومن کو پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مجھ پہ تیقن کرنے والو، میری وحدانیت کو ماننے والو، میرے احکام پہ کان دھرنے والو۔ اور پھر ساتھ ہی آمنو کہا۔ خود رب کریم جل مجدہ نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو ایمان کے دولت کا سرٹیفکیٹ اور سند عطا کی ہے کہ میرے محبوب کے چاہنے والے کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل یتعاہد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان، اگر تم کسی بندہ مومن کو دیکھو کہ مسجد کے کام کاج میں لگا ہے، صفائی کر رہا ہے، صفیں درست کر رہا ہے، مرمت کر رہا ہے، اس کی لائٹوں کا انتظام کر رہا ہے، نمازیوں کی سہولت کے لیے کچھ امور فراہم کر رہا ہے، جب بھی تم دیکھو کوئی آدمی کسی مسجد کے کام کاج میں لگا ہے تو حضور فرماتے ہیں فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ کہ یہ بندہ مومن ہے، اس لیے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، مسجد کی تعمیر، مسجد کا کام کاج، مسجد کی نگہداشت اور مسجد کی ضروریات وہی آدمی بجا لاتا ہے کہ جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ تو جب رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے آمنو کہا تو گویا بندہ مومن کو ایمان کی سند سے نوازا ہے، اور جسے رب تعالیٰ خود کہہ دے کہ تو بندہ مومن ہے، اب اس سے حساب و کتاب کیا ہوگا؟
آپ ذرا اسے تھوڑا سا غور و خوض کریں گے تو یہ بات آپ کو پتہ چلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ ایسے ہی ارشاد نہیں فرما دیا تھا، سرکار واقعات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے کہ جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو جنت میں جانے والے لوگوں کی 70 صفیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اخیر تک جتنے بھی بندے اس دنیا میں آئے، چلے گئے، آئیں گے یا موجود ہیں، ان میں جو لوگ جنتی ہوں گے ان کی 70 صفیں قیامت کے میدان میں کھڑی ہوں گی، اور سرکار فرماتے ہیں ان میں سے 30 باقی تمام انبیاء کرام کے چاہنے والے اور ان کے امتیوں کی ہوں گی، جن کی تعداد 1,20,000 24,000 یا 2,24,000 یا کم و بیش جتنی بھی ان کے امتی ہوں گے، جن کی صفیں 30 بنے گی، اور حضور فرماتے ہیں ان 70 صفوں میں 40 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی۔ اور یہ ثمرہ ہوگا اس بات کا جنہیں رب تعالی جل مجدہ الکریم نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوگا، جنہوں نے اس دنیا میں آ کر اپنی زندگی ایمان سے بسر کی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن عزیز نے کہا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں نہ اپنے کیے پہ پچھتاوا ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی ڈر ہوگا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو عالم کا ارشاد ہے، ان 40 صفوں میں، بڑے توجہ سے یہ بات سن، ان 40 صفوں میں 70,000 بندہ وہ ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ یہ اس سند کا ثمرہ ہے جو رب تعالیٰ یہاں بندہ مومن کو روزے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر یہ بات کہی گئی کہ تم تو ایمان والے ہو۔ ابھی روزہ میں آگے چل کے ابھی عرض کرتا ہوں، اس کی اقسام میں روزے کا کہ روزہ ایک مشکل عبادت ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک کے لیے درجہ حرارت 50 ڈگری تک بھی پہنچا ہوتا ہے، اور کھانے سے پینے سے خواہشات نفسانی سے اجتناب کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کریم کا حکم ہے اور ہم اس کی رضا کے لیے کھانے پینے اور خواہشات کو یکسر چھوڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ کام بڑا مشکل کام تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ تو ہے ہی گرمیوں کا ہے، سردیوں کا روزہ تو یہ مال غنیمت ہے، کہ جس طرح مال غنیمت بغیر لڑے کے تمہیں مل جاتا ہے، بغیر کسی مشقت کے اس روزے کا ثواب پا لیتے ہو۔ اور مشقت کہ کہاں آتی ہے؟ گرمیوں کے روزوں میں۔ اب یہ مشقت والی عبادت تھی تو رب تعالی جل مجدہ الکریم نے مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک میں مثال آپ کے لیے عرض کروں۔ راستے میں فرض کیجئے کسی راستے میں گزرگاہ میں کوئی بھاری بھرکم پتھر
کسی گاڑی سے لڑکھا اور اس نے راستے کو روک دیا۔ اب لوگوں نے دیکھا ٹریفک رک گئی ہے، جام ہو گئی ہے، آگے جا نہیں رہی، بڑی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ رکاوٹ دور کرنی چاہیے۔ پہلے ایسے ہی اکا دکا آدمی مل کے شروع ہو گئے اور کوشش کرنے لگے کہ یہ کسی طرح سے اسے ایک طرف کر دیا جائے۔ اب وہ پتھر بھاری بھرکم تھا کہ وہ ہل نہیں رہا تھا۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آیا جو پہلوان اور نہایت طاقتور آیا، اور وہ بھی آ کے رک گیا۔ کیا بات ہے؟ کہا یہ پتھر ہے جو راستے میں گر گیا، اور اس وقت کوئی اور ذرائع ہے نہیں جو اسے علیحدہ کیا جائے، ہم کوشش میں لگے ہیں۔ کہا ہٹو میں کرتا ہوں۔ اب وہ آگے بڑھا، اس نے بھی کوشش کی اور پہلی مرتبہ بری طرح سے ناکام ہوا، تو لوگوں نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ اب وہ لوگ کیا کہیں گے؟ یار تو پہلوان ہے، ہمت کر۔ اب کیا ہوگا؟ وہ تمام تر توانائی کو جمع کرے گا اور پوری طاقت لگا کر وہ آگے بڑھ کر اس پتھر کو ہٹانے کے لیے کوشش کرے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کریم جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ یقیناً مشکل عبادت ہے، لیکن تم تو ایمان والے ہو، اور ایمان والوں کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ عز و جل کی اس عبادت کو یہ سمجھ کے کہ گرمیوں میں ہیں، یہ سمجھ کے کہ مشکل ہے، یہ سمجھ کے کہ کافی دیر تک 14-15 گھنٹے مجھے اس میں گزارنے ہوں گے، یہ مت چھوڑنا، اس لیے کہ تم تو ایمان والے ہو، اور ایمان والے کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ عز و جل نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب دیکھا جائے تو پھر بھی روزہ تھا تو مشکل، تو قرآن عزیز نے مزید ڈھارس دی، ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ روزے صرف تم ہی پہ تو فرض نہیں کیے گئے، تم سے جو پہلے لوگ تھے ان پہ بھی ہم نے روزے فرض کیے، اور جب انہوں نے یہ روزے رکھے ہیں تو تم تو مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو، اس لیے تمہارے لیے یہ کون سے مشکل ہیں، یہ پیش نظر رکھیں، پہلوں نے بھی رکھے تھے، اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے تم بھی اسے اپناؤ اور روزے رکھو۔ پھر مزید جب ڈھارس بندھی، آدمی تیار ہوا، تو خیال دامن گیر ہوا کہ جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے، ہم ایمان والے بھی ہیں، پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے، ہم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہے تو بڑا مشکل۔ تو قرآن عزیز نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، اپنے پیش نظر ہمیشہ یہ بات رکھنا کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو رب تعالی ہمیں تقوی کی نعمت سے نوازے گا، اور تقوی وہ نعمت ہے کہ جسے یہ نصیب ہو جائے، اللہ عز و جل کا خوف کبھی دل میں طاری ہو جائے اور گناہ سے باز آ کر نیکی کو اپنا لے، تو رب تعالی جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو کبھی ایک لمحہ کے لیے اس کے دل میں خوف پیدا ہو کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا،
خشیت پیدا ہوگی، تقوی حاصل ہوگا، تو ہم اسے 2 جنتیں عطا کریں گے۔ ٹارگٹ دیکھیں اپنا کہ یہ کیا ہے۔ اب پھر بھی اگر مشکل ہو تو رب کریم نے مزید دلاسا دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ایام معدودات، یہ چند گنتی ہی کے تو دن ہیں۔ کوئی مہینہ آپ کو شاید اس طرح سے گزرتا ہوا نظر نہ آئے جیسے رمضان۔ ایک روزہ رکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لو بھی ایک روزہ چلا گیا، 29 رہ گئے۔ ایک ایک دن گزرتے ہوئے دن کو آپ شمار کرتے ہیں، اور پھر اس پہ مستزاد یہ ایام معدودات پہ مستزاد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ شعبان معظم میں سن 2 ہجری میں بہت سے احکام آئے ہیں، جہاد کے احکام بھی سن 2 ہجری میں نازل ہوئے ہیں، اور اسی طرح باقی بلکہ اکثر و بیشتر احکام سن 2 ہجری میں آئے ہیں۔ حج ایک سن 8 ہجری میں اس کے احکام اترے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ روزے فرض ہوئے ہیں تو تب سے اپنی بعد والی زندگی میں 8 رمضان پائے ہیں۔ 10 ہجری میں حضور کا وصال ہوا تھا، 8 رمضان مبارک پائے ہیں، جن میں سے 5 رمضان 29 کے گزرے ہیں۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ 29 کا ہو گیا اور روزہ کم ہو گیا، ثواب میں کمی آئے گی۔ حضور کے زمانے میں 5 رمضان 29 کے گزرے ہیں اور 3 رمضان یہ 30 کے گزرے ہیں۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 29 کا مہینہ ہوتا تھا تو ارشاد فرماتے تھے کہ ایسا مت سمجھنا کہ 29 پہ ہمیں کم ثواب ملے گا، 30 پہ زیادہ ثواب ملے گا۔ رمضان 29 کا آ جائے تو بھی پورا ثواب ملے گا، 30 کا آ جائے تو بھی پورا ثواب ملے گا۔ تو یہ دلاسہ دیا اور کہا ایام معدودات۔ ایک چیز اور آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں، رمضان تدریجاً جس طرح سے باقی احکام اسلام میں آہستہ 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 نازل ہوئے ہیں، ایک حکم نازل ہوا، پھر دوسرا، اس کے بارے میں پھر تیسرا، پھر مکمل ہو گیا۔ سورہ مائدہ اور سورہ بقرہ اکثر و بیشتر احکام ان دونوں صورتوں میں ہیں، اور سورہ بقرہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورت تو نہیں، مدینہ طیبہ میں ہے، لیکن یہ احکام کے اعتبار سے وہ صورت ہے جس میں احکام پہلے نازل ہوئے، اور سورہ مائدہ احکام کے اعتبار سے سب کے بعد نازل ہوئی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں۔ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے تھے، حضور یہ شراب ام الخبائث ہے، تمام خبیث چیزوں کی جڑ ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ سے حرمت کے احکام کا یہ دعا کریں کہ حرمت نازل ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو آیت اتری تھی وہ یہ تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں یہ بات بتا دیں کہ اس میں نقصان بھی ہیں اور اس میں تمہارے منافع بھی ہیں، لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ تو اس پہ بعض صحابہ نے اس وقت جس طرح سے آج ہم مہمانوں کی تواضع چائے سے کرتے ہیں، مشروبات سے کرتے ہیں، یہ کیفیت تھی،
بعضوں نے اس کو ترک کر دیا لیکن جاری رہی۔ پھر ایسا ہوا کہ کسی صحابی سے یہ ایسا ہوا کہ نشے کی حالت میں، شراب پی ہوئی تھی، نشے کی حالت میں نماز شروع کر دی تو وہ بھول گئے۔ تو قرآن عزیز نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نشے کی حالت میں نماز کی ادائیگی مت کرو۔ یہ دوسرا حکم نازل ہوا۔ اس کے بعد پھر فاروق اعظم نے عرض کی حضور حتمی اس کی حرمت کے لیے بارگاہ رب العزت میں عرض کریں تاکہ حکم نازل ہو جائے۔ تو پھر حکم نازل ہوا انما الخمر والمیسر والازلام اخیر میں کہا رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب نوشی اور جوا اور یہ فلاں یہ سب کچھ شیطان کی حرکتیں ہیں اور نجس ہیں، پلید ہیں، اس سے بچو۔ یہ حرمت آئی۔ اسی طرح سے روزے میں احکام تدریجاً نازل ہوئے۔ سب سے پہلے ایک روزہ فرض ہوا تھا اور وہ 10ویں محرم کا تھا۔ اس کے بعد دوسرا حکم روزے کے بارے میں جو نازل ہوا وہ ایام 20 کے روزے تھے۔ اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی جگہ ہر مہینے 3 روزے رکھنے یہ چلے آئے۔ ایام 20 کے روزے جو کہلاتے ہیں، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں۔ اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے اور پھر باقی تمام روزے جو تھے وہ منسوخ ہو گئے۔ تو یہ تدریجاً اس کے احکام آئے ہیں۔ اور پھر ایک بات عرض کرتا جاؤں ساتھ ہی، جب رمضان شروع میں فرض ہوا تو کیفیت یہ ہوئی کہ جب تک آپ رات کو سورج کے غروب ہو جانے کے بعد سو نہیں جاتے، آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی وقت بھی غروب آفتاب کے بعد سو گئے اور آنکھ کھلی تو آنکھ کھلتے ہی آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا، بے شک رات ہو۔ ایسا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، قبیلہ بنی غنوہ سے ان کا تعلق تھا، مزدوری کرتے تھے، مزدوری پہ گئے، روزہ رکھا ہوا تھا، سارا دن کام کرتے رہے، شام کو گھر آئے تو پانی سے روزہ افطار کیا اور اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ۔ تو انہوں نے کہا آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں ابھی کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ انہوں نے ایسا کیا، ہاتھ منہ دھو کے چارپائی پہ آ کے بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تھے کہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے، پاؤں نیچے لٹکا رکھے ہیں اور کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹے تو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں اہلیہ کھانا لے کے آئیں کہ اٹھ جاؤ کھانا کھا لو۔ تو وہ کہنے لگے اب تو میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سو لیا ہے اور سو کے اٹھا ہوں اور میرا روزہ اگلا شروع ہو چکا ہے۔ اب اگلے دن کیا ہوا کہ یہ کام پہ گئے تو وہاں بے ہوش ہو گئے۔ بارگاہ مصطفی میں ان کا واقعہ عرض کیا گیا اور یہ خود بھی حاضر ہوئے تو قرآن عزیز کی آیت طیبہ نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ اب تمہیں ان کے صدقے سے، وہ جو صحابی جن کی وجہ سے یہ پیش آیا، ہم تمہیں رات بھر کھانے کے لیے اجازت دیتے ہیں، کلوا واشربوا، پوری رات جو دل چاہتا ہے سو کے اٹھو، سو جاؤ، جو بھی کر لو، صبح صادق سے پہلے پہلے جو چاہے کھا بھی لو، تمہارے لیے ہم
ان کے صدقے سے جائز قرار دیتے ہیں، مباح قرار دیتے ہیں، کھا لو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ رات کی تاریکی چلی جائے اور دن کی روشنی نمودار ہو جائے، صبح صادق ہو جائے۔ تو صبح صادق سے پہلے پہلے اجازت مل گئی۔ پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، جب رمضان شروع میں فرض ہوا تو مسلمانوں کے لیے اہلیہ سے مقاربت یہ منع کر دی گئی۔ ایسا ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے ہلکت و اہلکت، حضور میں ہلاک ہو گیا اور میں نے ہلاک کر دیا۔ تو حضور فرمانے لگے کیا ہوا؟ عرض کی وقعت علی امراتی و انا صائم، حضور مقاربت ہو گئی، اہلیہ سے مقاربت ہو گئی رمضان کی رات کو۔ ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین ایک آیت لے کے نازل ہوئے اور فرمایا گیا احلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے رمضان کی راتوں کو تمہارے گھر والوں سے مقاربت کو ہم حلال قرار دیتے ہیں، وہ تمہارے لیے ستر پوشی کا باعث ہے، تم ان کے لیے ستر پوشی کا باعث ہو۔ اس سے ایک بات بڑی کھل کے سامنے آتی ہے کہ بعض اوقات یہ جو بڑوں کی خطائیں ہوتی ہیں یہ چھوٹوں کے لیے عطا کا باعث بنتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کتنی مشکلیں پیش آتی۔ وہ صحابی اس طرح کھانا نہ کھانے کے بعد بے ہوش نہ ہوتے، ہمارے لیے جواز کیسے بنتا؟ فاروق اعظم سے یہ واقعہ پیش نہ آتا، کیسے ہوتا؟ بعض لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، میں ایک بات آپ کی توجہ دلاؤں گا، بعض لوگ یوں ہی کہہ دیتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، بڑے مزے سے رہتے، اگر وہ جنت میں رہتے، ممنوع پھل کھا لیا اور ہمیں یہاں لے آئے۔ یہ بعض بندے کہتے ہوئے سنے گئے۔ آپ کبھی غور کریں اس پہ، اصل یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہم آدم علیہ السلام کو یہاں لائے ہیں۔ جنت نہ گناہ گاروں کی جگہ ہے اور نہ جنت کافروں کی جگہ ہے۔ قرآن عزیز کہہ رہا ہے لا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جس طرح سے ایک اونٹ سوئی کے سوراخ سے نہیں گزر سکتا، اسی طرح کو کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آپ کی اولاد سے سب نے پیدا ہونا تھا، تو رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایک بہانہ بنایا کہ یہ نہ کھانا، کھا لیا تو یہ ہوگا، اور وہ پھر شیطان کو ورگلایا، اور وہ بھی حضرت حوا کو۔ پھر جو کچھ بھی ہوا تو پھر کہا اہبتوا بسرن، اہبتوا اے آدم علیہ السلام، اہبتوا، آپ دونوں حضرات زمین پہ اتر جائیں اور یہاں رہیں، چھانٹی کرائیں، کافروں کو، آپ کی اولاد جو جنم دے گی انہیں بھی اور مومنوں کو بھی چھانٹی کرائیں، اور پھر یہاں چلے آئیں اور انہیں بتا دینا کہ میں نے جنت کو خود دے کے آیا ہوں اور وہ ایسی ہے، اس لیے نیکیوں کو اپنا کے اسے حاصل کرو۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو وہاں سے ہم لائے ہیں۔ اگر یہ ہم جیسے ناکارہ پیدا نہ ہونے ہوتے، کافر پیدا نہ ہونے ہوتے تو رب تعالیٰ وہی ان کو رکھتا۔ لیکن اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے جب آدم علیہ السلام سے آپ کے ان اجساد عالیہ کو پیدا کیا گیا تھا، دائیں سے جنتیوں کو، بائیں سے جہنمیوں کو، تو کہا تھا یہ ہاؤلاء للجنہ و ہاؤلاء للنار، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایسا کیا، ہم لائے ہیں آدم علیہ السلام کو، بلکہ بعضوں نے تو بات بڑی عجیب سی کہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر میں آدم علیہ السلام کی جگہ ہوتا نا، ایک بزرگ ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر میں آدم علیہ السلام کی جگہ ہوتا اور مجھے پتہ ہوتا کہ زمین پہ جا کے میری نسل سے مصطفیٰ نے پیدا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھل کیا، میں تو جڑیں پھیڑ کے کھا جاتا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضور باعث بنے ہیں اس کائنات کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو سب۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایام معدودات، چند گنتی کے دن، تو اس طرح سے آہستہ آہستہ اس میں یہ آیا، اور اس عبادت کو اتنا اہم قرار دیا گیا، روزے کو اتنا اہم قرار دیا گیا کہ رب کریم جل مجدہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ رب کریم کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی، ایک روایت وانا اجزا، دوسری روایت کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا، اور روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی بنوں گا۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ جمعے کریں گے، وقت ہو گیا۔ دعا کریں، ایک تو یہ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ عز و جل رمضان مبارک جو رب تعالیٰ کا مہمان ہمارے پاس آیا ہے، دوست ایسے ہیں جو بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، بڑے خلوص کے ساتھ دعا کریں، اللہ عز و جل اس مہمان گرامی جو رب تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں برکتیں لے کے آتا ہے، اس کے صدقے سے جو دنیا سے انتقال کر گئے، ایمان پہ انتقال کر گئے ہیں، رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے، اور جو بیمار ہیں رب تعالیٰ انہیں اس رمضان کی رحمتوں کے صدقے سے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، رمضان مبارک کے تقدس سے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا کرنا، مولا اس مملکت کو جملہ وباؤں سے محفوظ فرما دینا، جس طرح تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے وباؤں کو جوفہ منتقل کیا تھا، مولا کو ایسا سبب بنا دے، یہاں کو اپنا ایسا بندہ بھیج دے، اپنا وہ تیرے چاہنے والا جس کی تو دعائیں کبھی مسترد نہ کرے، اسے بھیج دے کہ وہ یہاں وباؤں کو کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ اے اللہ، جو نادار ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارتوں کے لیے تڑپ رہے ہیں اور پابندیاں لگی ہیں، مولا کو ایسی صورت بنا دے کہ ہم سب کو وہاں حرمین شریفین جانے کی توفیق عطا ہو جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔